پریزاد ڈرامے سے ہم نے سیکھا کیا؟ مجھے اس پریزاد کی ٹیم نے اور پریزاد کے ڈائریکٹر نے یہ بات سکھائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی وراثت میں دولت نہ دوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ خامی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو زمین بھی وراثت میں دے کے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم دولت بھی وراثت میں دے کے جاتے ہیں، انہیں اس کی قدر بالکل نہیں ہوتی۔ ہماری اولادیں بگڑ جاتی ہیں، وہی وراثت والی زمینیں اٹھا کے بیچتی ہیں، بڑی بڑی پراڈوں لیتے ہیں، پھر قبضے کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے وہ اس معاشرے کے لیے ایک سماج دشمن ناصر بن جاتے ہیں۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ پریزاد ڈرامے میں آپ نے کیا دیکھا؟ پریزاد ڈرامے کے ہاؤس کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے کہ پریزاد کون سے گھر میں رہتا تھا، یعنی کہ شوٹنگ کون سے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد گلبرگ میں یہ گھر ہے۔ لیکن اس سے پہلے پریزاد ڈرامے سے ہم نے سیکھا کیا، اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ پورے پاکستان میں لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا۔ سپر ہٹ ڈرامہ تھا ہم ٹی وی کا۔ پریزاد ڈرامہ جب سٹارٹ ہوا تو مجھے مختلف دوستوں نے فون کیا، اور زبیر صاحب کو بھی فون کیا کہ یہ پریزاد ڈرامہ جو ہے یہ آپ لوگوں کی سٹوری ہے، آپ یہ ڈرامہ دیکھیں۔ فائنلی جب 26 اس کی قسطیں ہو گئی، ایپیسوڈس ہو گئے، تو اس کے بعد مجھے میری مسز نے کہا کہ پریزاد ڈرامہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کی سٹوری ہے۔ پریزاد ڈرامہ میں نے دیکھا، اور 2 دنوں میں میں نے 26 اس کی قسطیں دیکھی بارشوں میں، اور گزشتہ رات میں نے اس کی آخری قسط دیکھی، پھر آخری 2 جو قسطیں تھیں وہ میں نے دیکھی۔ تو بہت سارے دوستوں نے پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ سارے لوگوں نے واٹس ایپ کیے جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ پریزاد ڈرامہ آپ دیکھیں، تو اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پریزاد ڈرامے سے آپ نے کیا سیکھا۔ تو پریزاد ڈرامے سے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے پریزاد ڈرامے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ دولت جو انسان خود محنت کر کے نہ کمائے، اس دولت سے انسان اپنے دل کی اور روح کی تسکین نہیں حاصل کر سکتا۔ کیونکہ پریزاد گاؤں سے آیا تھا، غریب آدمی تھا، شہر میں جب پہنچا کراچی میں، تو وہاں اسے ایک بندہ اپنی دولت مفت میں گفٹ کر کے چلا گیا، تو وہ اسے تقسیم کر کے ادھر ادھر تقسیم کر کے روح کی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، دل کی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ اور فائنلی کیا ہوا کہ دوسرا میں نے اس سے یہ سیکھا کہ اس دولت کی جو مفت میں مل جاتی ہے، اس دولت کی قدر بھی نہیں ہوتی، چاہے یہ دولت ماں باپ سے وراثت میں ملے، یا کسی دوست سے ملے، یا راستے میں گری پڑی ہوئی کہ ملے، یا جس طرح پریزاد کو ملی اس طرح ملے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور قدر کیوں نہیں ہوتی کہ میں نے دیکھا کہ جب پریزاد کے ساتھ ڈھیر ساری دولت اکٹھی یکدم آ گئی اور وہ غریب سے امیر بن گیا، تو اسے اس دولت کو تقسیم کر کے بانٹ کے اس دولت کو جب روح کی اور دل کی تسکین نہیں ملی، چین نہیں آیا، سکون نہیں ملا، تو اس وقت ایک دم سے اس نے بے قدرے لوگوں کی طرح اسے ٹھکرا دیا اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرار ہو گیا، ایک ویران مقام پہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے ایک اور چیز بھی سیکھی ہے جو پریزاد ڈرامے سے، وہ یہ سیکھا ہے کہ یہ جو دولت ہوتی ہے، یہ بعض اوقات انسان کو جو مفت میں ملی ہوئی دولت ہوتی ہے، وہ انسان کو اپنے خول سے باہر لے آتی ہے، یعنی کہ ظلم کرنے پہ اسے جو ہے نا اکتاتی ہے۔ جیسے پریزاد نے جب دیکھا کہ مجھے اسے جب اس کی تیسری لور نہیں ملی، تو اس نے یہ آرڈر کیا اپنے بندوں کو کہ یہ قتل کر دو اس بندے کو جو اس سے پیار کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ ڈاؤٹ کی بنا پہ تھا، حالانکہ وہ پیار نہیں کرتا تھا، یہ شک کی بنا پہ تھا سارا کچھ، لیکن وہ اپنے خول سے بھی باہر آ چکا ہوا تھا۔ تو یہ میں نے اس ڈرامے سے یہ سیکھا کہ خول سے باہر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس اپنی کمائی ہوئی دولت نہیں ہوتی اور اس کی وہ قدر نہیں کرتے، اور اس سے وہ اپنی آخرت بنانے کے بجائے دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پریزاد ڈرامے کا جو بیسٹ سین تھا میرے لیے وہ تھا جہاں پہ پریزاد کو وہ طوائف جو ہے نصیحت دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ہی پیسے کی ہے، آپ جاؤ، اپنے آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے، زندگی میں آگے نکلنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیسہ اپنانا ہے۔ وہاں سے پریزاد نکل گیا، اس نے پیسہ تو بنایا، مال تو بنایا، دولت تو بنائی، لیکن پریزاد ڈرامے میں جس طرح سے اسے پیسہ بناتا دکھایا گیا ہے، میرے خیال میں وہ ایک موٹیویشنل سٹوری سے زیادہ
ایک دعائیہ سٹوری بن گئی تھی. اگر پریزاد ڈرامہ کو اس سے زیادہ یہ پریزاد کو دکھایا جاتا کہ جہاں پہ وہ مکینک گیا تھا وہاں سے اوپر ٹریول کرتا 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 یہ سارا مال یہ خود اکٹھا کرتا اور یہ سارا پیسہ یہ محنت سے کماتا, تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ بھی آخر میں مختلف ہوتا. لیکن ڈائریکٹر نے بہت اچھی چیز سکھائی ہے مجھے. اس پریزاد کی ٹیم نے اور پریزاد کے ڈائریکٹر نے یہ بات سکھائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی وراثت میں دولت نہ دوں, وراثت میں زمین نہ دوں. اور پریزاد ڈرامہ دیکھ کے اور بل گیٹس کی جب میں نے وصیت کے بارے میں سنا کہ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی کوئی دولت اس کی اولاد کے نام نہیں جائے گی بلکہ وقف ہو جائے گی, اسٹیٹ کو چلی جائے گی, اور اس نے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا پیسہ دے دیا کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. ہمارے معاشرے میں یہ خامی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو زمین بھی وراثت میں دے کے جاتے ہیں, اپنی اولاد کو ہم دولت بھی وراثت میں دے کے جاتے ہیں, انہیں اس کی قدر بالکل نہیں ہوتی. ہماری اولادیں بگڑ جاتی ہیں, وہی وراثت والی زمینیں اٹھا کے بیچتی ہیں, بڑی بڑی پراڈو لیتے ہیں, پھر قبضے کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, اور پھر کرتے کرتے وہ اس معاشرے کے لیے ایک سماج دشمن عناصر بن جاتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو پریزاد نہ بنائیں تو پھر ہم جتنے بھی مالدار ہیں, جتنے بھی امیر ہیں, تو ہمارا بیٹا جب ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے تھوڑا سا ترکہ دے دیں کہ بیٹا آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرو, اور جب وہ بزنس سٹارٹ کرے گا, خود کمائے گا, خود محنت کر کے وہ پیسہ اکٹھا کرے گا, تو میرے خیال میں وہ پریزاد نہیں بنے گا بلکہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا, اور پھر وہ اس انسانیت سے, اس معاشرے سے, اس ملک سے محبت کرے گا. یہ جو کچھ ہے میں نے پریزاد ڈرامے سے سیکھا, اور آپ کے درجنوں میسیجز جو پریزاد ڈرامے کے حوالے سے تھے ان کا یہ جواب ہے. اب پریزاد کی بلڈنگ کا ہم بہت جلد وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اگلے 2 دنوں میں انشاءاللہ زبیر صاحب آپ کو پریزاد کا سیٹ دکھائیں گے, پریزاد کا گھر دکھائیں گے, اور باقاعدہ پریزاد کی ٹیم کے لوگوں سے بھی ہم انٹرویوز کرنے جا رہے ہیں. کیپ واچنگ اوور چینل, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اپڈیٹس لے کے آتے رہیں گے. بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں, کنگڈم ویلی کے حوالے سے ہیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی کے حوالے سے ہیں, MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک نے اپنا ہیڈ آفس بنایا ہے اسلام آباد میں, اس حوالے سے ہیں. بڑی بڑی خوشخبریاں انشاءاللہ زبیر صاحب آپ کو سناتے رہیں گے, میں سناتا رہوں گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کریں. خدا حافظ.